آداب۔ لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں نواب سعادت علی خان کے سلسلے کی تیسری قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس قسط میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواب سعادت علی خان کے دور میں عدلیہ کا نظام کیسا تھا، دربار عام اور دربار خاص کی نوعیت کیا تھی، نواب کی وفات کیسے ہوئی، ان کے درباریوں میں غدار کون تھا، کس نے اور کیسے انگریزوں کے اشارے پر نواب کو زہر دیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ نواب سعادت علی خان کا ورد تھا کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز سے فارغ ہو کر محل سے برآمد ہوتے تھے۔ پہلے سلام مرشد زادوں اور عمرہ کا ہوتا تھا، اس کے بعد ہوا خوری کے لیے اکثر دلکشا یا دریا پار موسیٰ باغ تک جاتے تھے اور وہاں سے ہاتھی پر سوار جلوس کے ساتھ واپس آتے تھے۔ کبھی کبھی چند شکاری کتے اور باز لیے ہوئے ہوشیار سپاہی کچھ فاصلے سے آگے آگے چلتے تھے۔ جس وقت نواب صاحب کی سواری نکلتی تو اکثر فریادی اپنی اپنی عرضیاں نواب صاحب کی خدمت میں پیش کرتے، جن پر اسی وقت سنوائی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک سپاہی نے روزگار کے لیے عرضی دی۔ جلدی میں اس نے اپنی تلوار ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر میں چھپا لی۔ جب وہ نواب صاحب کے سامنے سلامی کے لیے جھکا تو تلوار باہر نکل آئی۔ نواب کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ نواب صاحب نے وہیں اس کا مقدمہ سنا۔ جب وہ بے قصور ثابت ہوا تو اسے انعام و اکرام دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد نواب صاحب در دولت پہنچ کر دربار عام میں فریادیوں کی دررسی کرتے تھے۔ صبح دربار کے بعد تمام عمرا و معززین در دولت سے رخصت ہو جاتے تھے۔ 9 بجے نواب صاحب چائے ناشتہ نوش فرماتے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مخصوص حکومتی اہلکار اور انگریز افسر بھی موجود ہوتے تھے۔ تیسرے دربار کا اہتمام حکومتی اہلکاروں کے ساتھ ہوتا تھا، جس میں مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد نواب صاحب آرام کرنے محل سرا جاتے، جہاں آرام کرسی پر بیٹھ کر حقہ نوش فرماتے تھے۔ چوتھا دربار 12 بجے کے بعد ہوتا تھا، جس میں کاغذات پیش کیے جاتے تھے، جس کو نواب صاحب ملاحظہ فرما کر احکامات جاری کرتے تھے۔ اس کے بعد راجہ دیا کرشن، صاحب اخبار اور خفیہ دستے کے منشی رونق علی وغیرہ اپنا اپنا مہربند لفافہ میز پر رکھ کر اپنے اپنے مخصوص مقام پر بیٹھ جاتے تھے۔ نواب صاحب تمام کاغذات کا معائنہ فرما کر حسب ضرورت احکامات جاری کرتے تھے۔ نواب سعادت علی خان کے زمانے میں ہی ایک بڑی عدالت قائم ہو گئی تھی، جسے ہم ہائی کورٹ کہہ سکتے ہیں، جس کا ہیڈ شیعہ عالم دین ہوتا تھا، جو کہ دیوانی، فوجداری اور وراثت وغیرہ کے مقدموں پر آخری فیصلہ سناتا تھا۔ یہ فیصلہ تمام فرقوں کے مذہبی قانون کے مطابق ہوتے تھے۔ اسی عدالت عالیہ کے تحت صوبے کے مختلف مقامات پر بھی چھوٹی چھوٹی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ لوگ ان چھوٹی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف بڑی عدالت سے رجوع کر سکتے تھے۔ یہی نظام آگے بھی اودھ میں قائم رہا اور اس نے اس وقت عروج پایا جب بادشاہ محمد علی شاہ نے عدلیہ کا تمام کام کاج مجتہد الاصل کو سونپ دیا تھا، جس کی تفصیل بادشاہ محمد علی شاہ کی تاریخ میں پیش کی جائے گی۔ حکومتی کاموں سے فراغت کے بعد شام کے وقت نواب صاحب 2 گھوڑوں کی بگھی میں سوار ہو کر کسی گنج یا منڈی کی طرف نکل جاتے اور غلہ وغیرہ کی قیمت خود پوچھتے تھے، جس کی وجہ سے بقال بھی ڈرتے تھے اور بازار کا بھاؤ چڑھنے نہیں پاتا تھا۔ نواب سعادت علی خان دیگر ہندوستانی تہواروں کی طرح 25 دسمبر کی ضیافت کا بھی اہتمام کرتے تھے، جس میں تمام انگریز شریک ہوتے تھے۔ اس دعوت میں 60-70 ہزار روپے خرچ ہوتا تھا۔ نواب کے دور حکومت میں تمام علاقوں میں بقدر ضرورت فوج تعینات رہتی تھی اور اس کے کمانڈر کو برطرفی یا بحالی کا اختیار ہوتا تھا۔ جب کوئی تعلق دار بوقت ضرورت کسی سرکش سے لڑنے کا ارادہ کرتا تو سرکاری فوج اس کی کمک کو پا جاتی تھی۔ حسب قانون انگریزی فوج بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ کوئی بھی فوجی افسر کسی تعلق دار سے بغیر سرکاری حکم کے کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی زمیندار یا تعلق دار نافرمانی کرتا تو پہلے اسے موقع دیا جاتا تاکہ وہ اپنی غلطی کو قبول کر لے تو بہتر، ورنہ اس کے خلاف کارروائی کو انجام دیا جاتا تھا۔ جتنے بھی امور، چاہے وہ مالی ہوں یا ملکی، فوجی ہوں یا عوامی، شہر سے تعلق رکھتے ہوں یا دیہات سے، ان کو چشمدید گواہوں کی موجودگی میں دیکھ اور سن کر فیصلہ ہوتا تھا اور اس کے بعد مناسب حکم جاری کیا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کو نواب صاحب کے علم میں لائے بغیر اہلکار کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔
نواب سعادت علی خان کے نظام حکومت کو دیکھ کر انگریزوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر جلد ہی نواب پر شکنجہ نہ کسا گیا تو انگریزوں کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ چنانچہ کرنل بیری نے نواب سعادت علی خان کو جان سے مارنے کی سازش رچی۔ انگریزوں کی سازش میں ان کا ساتھ نواب سعادت علی خان کے سالے رمضان علی خان نے دیا، جو کہ اشرف علی خان کے بیٹے تھے۔ رمضان علی خان نواب صاحب کے دیوان خانے، آبدار خانے اور دوا خانے کے افسر تھے۔ اس کے باوجود نواب سعادت علی خان سے نمک حرامی کر بیٹھے۔ منصوبے کے تحت 11 جولائی 1814 کو نواب صاحب نے رات کا کھانا طلب کیا۔ نواب صاحب کھانا کھانے کے بعد یخنی پیتے تھے۔ کھانا ہمیشہ غوری یعنی سیڈن پلیٹ میں کھاتے تھے، جو کہ ایک مخصوص مسالے سے بنی ہوتی تھی۔ مشہور ہے کہ غوری میں زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ زہر کی مقدار زیادہ ہونے پر کبھی کبھی غوری ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ شاید آج بھی کسی رجواڑے یا نوابی گھرانے میں غوری مل جائے۔ سازش کے تحت جواہر علی خان آبدار نے بڈھن خان کے ہاتھ سے یخنی کا گلاس لے کر نواب صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے یخنی پی۔ یخنی پیتے ہی نواب صاحب بے چین ہو کر تڑپنے لگے۔ ایک خادم نے نواب صاحب کا سر گود میں لے کر کرتے کے بٹن کھول دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نواب صاحب نے دم توڑ دیا۔ رمضان علی خان نے دوڑ کر کرنل بیلی کو ان کی مطلوبہ خوشخبری سنائی نہ کہ نواب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ محل میں نواب کے انتقال پر کوہرام مچ گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو گومتی ندی میں کوٹھی فرابخش کے قریب خیمہ لگا کر نواب صاحب کی میت کو غسل دیا گیا۔ غسال کا بیان تھا کہ میت کے منہ سے خون جاری تھا اور بدن نیلا پڑ گیا تھا۔ غسل و کفن کے بعد جنازہ شاہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا اور خاص بازار میں بڑے مرشد زادے نواب غازی الدین حیدر کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں نواب غازی الدین حیدر نے مکان کو گروا کر اسی جگہ ایک شاندار مقبرہ بنوایا، جو آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے۔ نواب صاحب کو جو سوپ دیا گیا تھا وہ زہریلا تھا، جو کہ رمضان علی خان کے اشارے پر تیار کیا گیا تھا۔ اس کام کے لیے بڈھن خان کو 5000 روپے دیے گئے تھے۔ بڈھن خان اس کے بعد سلطان پور بھاگ گیا۔ پیسہ ختم ہونے کے بعد وہ پریشان حال ہو گیا تو کہا کرتا تھا کہ ہم نے کالے گریٹ کی یخنی بنا کر نواب صاحب کو پیش کی تھی، جس کے بدلے میں مجھے 5000 روپے ملے تھے، مگر نہ وہ روپیہ رہا اور نہ گھر بار رہا، محتاج ہو کر در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب سعادت علی خان کے سلسلے کی چوتھی اور آخری قسط جلد ہی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔